تو بتایا کہ افریقہ کے اندر میں امام صاحب کو ایک نوجوان نے دعوت دی اور روم کے اندر لے گئے. امام صاحب بیٹھے، یہ نوجوان دروازہ کو بند کر کے کھانا لینے چلا گیا. کھانا آیا، امام صاحب کھانا کھائے، دعا کر کے وہاں سے نکل گئے. تو وہ جو نوجوان دعوت دیا تھا اس کی بیوی امام صاحب کے نکلنے کے بعد روم کے اندر میں داخل ہوئی تو دیکھتی کیا ہے کہ $300 300 روپیہ یہیں پر میز پہ رکھا ہوا تھا. وہ پیسہ نہیں ہے. تو اس کی بیوی بولی کہ دیکھیں ہم یہیں پر 300 روپیہ رکھے تھے، وہ روپیہ نہیں ہے. ادھر ادھر دیکھا تو نہیں ملا. تو اس کی بیوی بولی کہ اس روم کے اندر میں آپ کے علاوہ، میرے علاوہ اور امام صاحب کے علاوہ کوئی نہیں آیا ہے، تو آپ نہیں لیے، ہم نہیں لیے، یہ پیسہ لیا کون؟ تو اس کا شوہر بولا کہ ہو نہ ہو امام صاحب لیے ہیں. بولا پر ایک دم شیور سی بات ہے، ہو نہ ہو کیا وہی لیے ہیں؟ بولے بتائیے، لوگوں کو سمجھاتے ہیں اور گھر میں دعوت کھانے آئے اور 300 اڑا کر لے گئے. دلوں کے اندر میں ان لوگوں کا بدگمانی پیدا ہو گئی. اچھا، نوجوان نے کہا کہ چھوڑو، ضرورت ہوگی، امام صاحب کو لے کے چلے گئے، جانے دو، یہ سب آدمی سے دوری رہنا اچھا ہے. یہ نوجوان 1 سال کے اندر میں تھوڑی دوری بنائے رکھا ہے امام صاحب سے. اور پھر رمضان کا مہینہ آیا، 1 سال ہو گیا، سارے لوگ دعوت کر رہے ہیں. یہ نوجوان نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو اب امام صاحب غلطی کر لیے ہیں، لیکن آخر ہمارے محلے کے امام صاحب ہیں تو سب دعوت کر رہے ہیں، ہم لوگ نہیں کریں گے تو شکایت ہوگی، تو دعوت کر دیتے ہیں، جانے دو. بیوی بولی کہ ٹھیک ہے دعوت دے دیجیے. اور دعوت دیا، امام صاحب تشریف لائے اور گھر کے اندر میں بیٹھے اور قربان جاؤ. وہ نوجوان نے کہا کہ امام صاحب ایک بات میں بولوں، آپ تکلیف تو نہیں مانیں گے؟ بولا کہ نہیں، بولو کیا بات ہے. بولا کہ حضرت پچھلے سال آپ رمضان میں میرے گھر میں آئے تھے دعوت میں. بولا کہ ہاں آیا تھا. بولا کہ حضرت اگر آپ کو پیسے کی ضرورت تھی تو آپ ہم سے مانگ لیتے، لیکن $300 یہاں میرا 300 روپیہ رکھا ہوا تھا، شاید آپ نے اٹھائے. تو امام صاحب بولے ہاں میں نے اٹھائے ہیں. بولا آپ نے اٹھائے؟ بولا ہاں. امام صاحب بولے کہ جب آپ نے مجھے کمرے کے اندر داخل کیا تو آپ نے فین چلا دیا، پنکھا چلا دیا، وہ پیسہ آپ کا میز پہ وہ روپے پڑے ہوئے تھے، تو ہوا جب چلی تو وہ پیسے اڑنے لگے. تو میں نے کہا کہ یہ ادھر ادھر گر جائے گا، تو ہم 300 کا نوٹ اٹھا کر کے، یہ جو قرآن آپ کا ہے، ہم قرآن کے پہلے پیج میں کھول کے رکھ دیے تھے. قرآن نہیں دیکھے آپ لوگ؟ قرآن نہیں دیکھے؟ بولا کہ نہیں دیکھے. بولا اٹھائیے. اور دیکھا وہاں قرآن رکھا ہوا ہے. قرآن کو اٹھایا، جیسے ہی قرآن کو کھولا دیکھا 300 روپیہ رکھا ہوا ہے. امام صاحب نے کہا 1 سال ہو گیا، 1 سال کا عرصہ گزر گیا، تم نے قرآن کھول کر نہیں دیکھا. کاش تم قرآن کھول کر دیکھتے، تمہاری امانت قرآن میں ملتا. یہ مسلمانوں کا عالم ہے، یہ مسلمانوں کی حالت ہے. قرآن ہمارے گھر میں ہے، ہمیں پڑھنے کی فرصت نہیں. اب پھر بھی کہتے ہیں کہ حضرت بہت پریشان، دعا کیجئے، دعا کیجئے، دعا کیجئے. ارے بھائی دعا تو کریں گے، پہلے اپنے آپ کو تو سدھارو اور قربان جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا. محلے والوں نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب دعا کیجئے، ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، محلہ بگڑ رہا ہے، نوجوان بگڑ رہا ہے، دعا کیجئے. امام صاحب بولا ٹھیک ہے، جمعہ میں دعا کریں گے. جمعے کے سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب نے کھڑے ہوئے، بولے کہ بھائی دیکھو یہ 2000 کا نوٹ ہم کو مسجد کے دروازے میں ملا ہے، کس کا ہے؟ تو 10 آدمی پیچھے سے ہاتھ اٹھایا، مورچھے مولوی صاحب مورچھے. امام صاحب 2000 کا نوٹ موڑ کے پاکٹ میں رکھا. بولا یہ کسی کا نہیں ہے، یہ میرا ہے، پہلے اپنے آپ کو سدھارو، دنیا سدھر جائے گی. سوچو تو صحیح، ہمیں کب وقت ملے گا؟ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے بچوں، خاص کر میں یہ کہتا ہوں، جہاں آپ انگریزی پڑھ رہے ہو، جہاں آپ بنگلہ پڑھ رہے ہو، جہاں آپ ہندی پڑھ رہے ہو، جہاں آپ سنسکرت پڑھ رہے ہو، وہاں اللہ کا قرآن بھی تو پڑھو.
ہر نوجوان کو اس لائق ہونا چاہیے کہ جب اس کی بہن کی شادی ہو وہ خود نکاح پڑھائے. ہر باپ کو اس لائق ہونا چاہیے کہ جب بیٹی کا نکاح ہو وہ خود نکاح پڑھائے. ہر بیٹا کو اس لائق ہونا چاہیے کہ جب اس کا باپ مر جائے وہ خود آگے بڑھ کر جنازے کی نماز پڑھائے. باپ مر گیا، بیٹا زارو قطار رو رہا ہے، لوگوں نے کہا کہ چمنی میاں موت تے سبھا کو اس نجے مومی چمنی. نوجوان چپ ہی نہیں ہو رہا، چپ نہیں ہو رہا، صفیں لگ گئی ہے. اب حضرت آگے بڑھ گئے ہیں تو حضرت کہتے ہیں کہ اے نوجوان چپ ہو جاؤ، اجازت تو دو، کیوں اتنا روتا ہے، کیوں یہ اتنا رو رہا ہے؟ تو نوجوان نے کہا کہ حضرت میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرا باپ مر گیا ہے، موت تو برحق ہے. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ میرا باپ انگریزی پڑھایا، بنگلہ پڑھایا، مراٹھا پڑھایا، پنجابی پڑھایا، دنیا کا ہر بھاشا پڑھایا، قرآن نہیں پڑھایا. کاش میرا باپ قرآن پڑھاتا تو آج جنازے کی نماز ہم پڑھاتے. آج جنازے کی نماز ہم پڑھاتے، اس لیے میں رو رہا ہوں. تو میرے بچوں، نوجوانوں، انشاءاللہ وعدہ کرو. دیکھو قرآن یہ ہدایت والی کتاب ہے. ہر مسلمان کو، دیکھیں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، عمر کی کوئی قید نہیں ہے. 50 سال 60 سال عمر ہو گئی، کیا دقت ہے، کیا پریشانی ہے؟ اب بھی پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ. آپ پہلے شوق تو پیدا کرو الحمدللہ، اپنے قدم کو آگے بڑھاؤ. انشاءاللہ دیکھو 2-4 مہینے لگیں گے، آپ قرآن پڑھنا جان جائیں گے انشاءاللہ الحمدللہ. قرآن کہتا ہے جو مجھ سے محبت کرے گا میں اس کے سینے میں اترتا چلا جاؤں گا. سبحان اللہ ولا تماشا. صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو. صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو. مینار گر پڑے ہے تو میدان میں پڑھو. مینار گر پڑے ہے تو میدان میں پڑھو. یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو. کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو. انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کریں گے الحمدللہ. آج یہ کتابی شکل میں ہے قرآن، آج کتابی شکل میں ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانی شکل میں ہوگا، بڑا خوبصورت انسان ہوگا، لوگوں کے ہاتھوں کو پکڑے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. میرا اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، جانتا ہے میرا قرآن. پھر بھی میرا اللہ پوچھے گا تو کون ہے؟ اور قرآن کہے گا یا اللہ میں تیرا قرآن ہوں. تیرے ساتھ کون؟ کہ اللہ مجھ قرآن کا قاری ہے، دنیا میں میری بہت عزت کیا، کبھی سینے سے لگاتا تھا، کبھی آنکھوں سے لگاتا تھا. یا اللہ مجھے پڑھتا تھا، تیرا جو احکام تھا اس پر عمل کرتا تھا، اس لیے دنیا میں میری بہت عزت کیا ہے، اس لیے میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں. تو میرا رب کہے گا قرآن سے تو کیا چاہتا ہے؟ قرآن کہے گا یا اللہ اگر تیری اجازت ہو اسے جنت میں داخل کر دوں. میرا رب اعلان کرے گا جا ان کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل کر. انشاءاللہ قرآن سے جڑو گے، قرآن سے محبت کرنے والے. میرے بچوں، نوجوانوں، دیکھو الحمدللہ ثم الحمدللہ. قرآن پڑھنا چاہتے ہو الحمدللہ بڑا آسان ہے، بڑا. ابھی 75 سال کا بوڑھا حافظ قرآن ہوا، دستار بندی ہوئی، سر پہ پگڑی باندھی گئی، ساتھ میں پوتا بھی حافظ قرآن ہوا. ابھی کل جلسہ تھا ابراہیم پور میں، اور قربان جاؤ 10 بچیاں حافظ قرآن ہوئی، 10 بچیاں حافظ قرآن بھی. ایک ابھی اتر پردیش میں صرف 22 دن کے اندر میں ایک 11 سال کا بچہ پورا قرآن کو حفظ کیا الحمدللہ. صرف 22 ڈیز کے اندر میں الحمدللہ ثم الحمدللہ. میرے بچوں، قرآن سے محبت کرو گے انشاءاللہ اس کا فائدہ یہاں تو ملے گا ہی ملے گا، اور قرآن پھر تمہیں انشاءاللہ سفارش کر کے تمہیں جنت کے اندر میں داخل کرے گا. میرے قرآن میں کیا نہیں ہے؟
یہ بتاؤ میرے قرآن میں کیا نہیں ہے، میرے قرآن میں کیا نہیں ہے؟ اے نوجوانوں سنو، 500 سال پہلے سائنس کا کوئی وجود نہیں تھا، انگریزوں نے قرآن کو پڑھا، انگریزوں نے قرآن کا اسٹڈی کیا، انگریزوں نے قرآن کا ریسرچ کیا، وہ قرآن کی انگلی پکڑ کر چاند پر چلا گیا، آج قرآن ہمارے گھر پہ رکھا ہوا ہے، ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ میرے قرآن میں کیا نہیں؟ ہاں کہہ لینے دو، او میرے قرآن میں دنیا کی ہر بات، آخرت کی ہر بات، اور قربان جاؤ ساتوں آسمان کی ہر بات موجود ہے، صرف ایک چیز میرے قرآن میں نہیں ہے۔ کیا چیز؟ ارے جو بھلے بھائی کیا چیز؟ ارے انگلی اٹھا کے بتائیے کیا چیز نہیں ہے قرآن میں؟ ایک چیز قرآن میں نہیں ہے، یعنی ایک بات قرآن میں نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن میں جھوٹ نہیں ہے۔ قرآن میں اسلام کے، اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں، جو بچہ قرآن پڑھ لیا، حافظ قرآن ہو گیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ کتنے کو لے کر جائے گا؟ 10 آدمی۔ اچھا جس کا بچہ بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، ماں کے سر کے بھی، ماں کے سر میں بھی اللہ تاج پہنائے گا، باپ کے بھی سر پہ اللہ تاج پہنائے گا، اور قربان جاؤ اہل محشر اللہ کے فرشتے سے پوچھیں گے یہ کون ہے؟ کوئی انبیاء ہے؟ کہا کہ نہیں انبیاء نہیں ہے۔ کون ہے؟ کوئی فرشتہ ہے؟ کہ نہیں وہی فرشتہ نہیں ہے۔ کون ہے؟ شہداء ہیں؟ شہداء نہیں ہے۔ صالحین ہیں؟ نہیں۔ صدیقین ہیں؟ نہیں۔ فرقیج ہے۔ جس کو تاج پہنایا گیا کون ہے؟ اللہ کے فرشتے جواب دیں گے یہ وہ باپ ہے، یہ وہ ماں ہے جنہوں نے دنیا کے اندر میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ انشاءاللہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے، ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ الحمدللہ۔ سارا بچہ جو نوجوان جو قرآن نہیں پڑھے ہو، الحمدللہ پڑھنا شروع کر دو، چند مہینے لگیں گے انشاءاللہ قرآن پڑھنا جان جاؤ گے۔ اور قربان جاؤ میں دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں، دنیا کا امریکہ راشٹرپتی ہو، چاہے وہ ہندوستان کا پردھان منتری ہو، چاہے وہ لندن کا پردھان منتری ہو، سنو مسلمانوں، ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، اس کا باڈی گارڈ ہوتا ہے۔ باڈی گارڈ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ بولو بھائی باڈی گارڈ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بندوق لے کے باڈی گارڈ کھڑا رہتا ہے۔ اور قربان جاؤ اے نوجوانوں سنو سنو، ہوگا راشٹرپتی کا باڈی گارڈ کوئی انسان ہوگا، پردھان منتری کا باڈی گارڈ کوئی انسان ہوگا، لیکن نوجوانوں سنو میرے رسول کی سنو، جو مسلمان ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اللہ 70,000 فرشتے کو باڈی گارڈ بنا کر دھرتی پر زمین پر اتار دیتا ہے۔ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلتے ہو نکل جاؤ، 70,000 فرشتے تمہاری حفاظت کرتے رہیں گے، کب تک؟ جب تک تو گھر واپس نہیں لوٹے گا۔ میرے قرآن میں کیا نہیں ہے؟ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے میرے بچوں نوجوانوں قرآن سے محبت کرو۔ قرآن سے محبت کرنے والے بھی رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، بڑا پیارا مہینہ آ رہا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ روزہ رکھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا دوہرا ثواب ہے، دوہرا ثواب ہے، دوہرا ثواب ہے۔ ہم اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہیں گے میری ماں بہنوں وقت نکالنا۔ وقت کیا نکالے گی ہماری ماں بہنیں نا، وہ افطاریے میں وقت ختم ہو جاتا ہے، وہ اتنا نا افطاری میں بنانے لگتی ہے، کبھی کچری چھے، کبھی ایرا گھومنی، کبھی اولا گھومنی، کبھی ایلا سامان، کبھی اولا سامان، وہ کاٹتے 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 اور کیا کہتے ہیں کہ مؤذن صاحب اذان دے دیتا ہے، پتہ یہ چلتا کہ یہ بیچاری کچن میں ہی روزہ کھولتی۔ وقت سے پہلے میری ماں بہنوں افطاری تیار کر لو، الحمدللہ وقت سے پہلے افطاری کر لو، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ وقت نکال کر الحمدللہ مصلی بچھا کر اور قربان جاؤ، رب سے مانگو۔ اس وقت جب روزے دار ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ نوجوان ہو، بوڑھا ہو، ماں بہن ہو، تو قرآن سے جڑنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے آگے سے لے کر پیچھے تک کتنے نوجوان ہیں، ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا کر دوں گا الحمدللہ۔ کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ؟ اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے، نگہبان چاہیے، اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے، نگہبان چاہیے۔ مولانا ولی رحمت اللہ علیہ فرمائے تھے اڑیسہ میں، اللہ ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے، کہ ہر آدمی کو ہر گھر میں کم سے کم ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے، ہر گھر میں۔ ارے جنت میں لے جانے والا کوئی تو ہونا چاہیے، ارے جنت میں لے جانے والا
کوئی تو ہونا چاہیے. اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے, نگہبان چاہیے. اسلام کے چمن کا, اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے. ہر گھر میں ایک, ہر گھر میں ایک حافظ قرآن چاہیے, قرآن چاہیے. ہر گھر میں ایک حافظ قرآن چاہیے, قرآن چاہیے. دنیا مگر سکون کا سامان چاہیے, سامان چاہیے. ایک اللہ والے کے پاس میں ایک آدمی گیا, بولا حضرت ہم کو سکون نہیں ہے, نیو سو. بولا نیو سو, اللہ ذکر کر, قرآن پڑھ. بولا نہیں حضرت یہ بات نہیں ہے, میرے پاس دولت نہیں ہے اس لیے ہم کو بے چینی ہے. دولت اگر میرے پاس ہوتی تو ہم کو سکون ملتا. تو حضرت بولے اچھا تم کو دولت چاہیے؟ بولا کہ ہاں حضرت ہم کو دولت چاہیے. حضرت اندر گئے گو سونے کا اینٹ لا کر دے دیا. بولا کہ جا. بڑا خوش ہوا, سینے سے لگا کے گھر پہ دوڑا. رات میں جب سویا نا تو سونے کا اینٹ تکیا لگا کے سویا کہ کہیں کوئی لے کے نہ چلا جائے. آنکھ جیسے ہی بند کر رہا ہے تو سوچ رہا رے با کہیں ہم سو گئے, کہیں کوئی اینٹا لے کے چلا گیا. پوری رات گزر گئی, نہیں سو پایا. بولا اللہ, اینٹا لیا, حضرت کے پاس دوڑا. بولا کہ حضرت پہلے تو تھوڑی بہت سو بھی لیتے تھے, یہ اینٹا جب سے پکڑے ہم کو نیندیں ختم ہو گئی. تو حضرت نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ دولت سکون چھین لیتی ہے, دولت سکون چھین لیتی ہے. دل کو اگر سکون چاہیے تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو, اللہ کا ذکر کرو, تیرے دل کو سکون ملے گا. دنیا میں اگر سکون کا سامان چاہیے, سامان چاہیے. دنیا میں اگر سکون کا, دنیا میں اگر سکون کا سامان چاہیے. اپنے لبوں پہ سورہ رحمان چاہیے, رحمان چاہیے. ہر گھر میں ایک حافظ قرآن چاہیے, قرآن چاہیے. ایک شعر اس کا اور رہ گیا ہے ماشاءاللہ. قرآن سے محبت کرنے والے تمام لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں, انشاءاللہ میں دعا کروں گا. الحمدللہ سارے لوگ بس جلدی سے تیار ہو جائیے. یہ مدرسہ اللہ کے محبوب کا گھر ہے. مسلمانوں, دولت یہیں, سونا یہیں, چاندی یہیں, کھیت یہیں, زمین یہیں, کوٹھی یہیں, بلڈنگ یہیں. سنو لوگ کہتے مور زمین اتر دیناجپور چھے, مور مارکیٹ کئی دکان چھے دھرمپور بازارت. اور سنو کچھ لوگ کہتے کشن گنج میں وہ ڈے مارکیٹ میری ہے, اور قربان جاؤ. کچھ لوگ کہتے پٹنہ حویلی مور چھے, دلی حویلی مور چھے, بمبئی حویلی مور چھے, اور 1000 بیگھا زمین مالک میچی. قربان جاؤ. تو تم کامیاب ہو گئے بھائی, کامیاب ہے؟ ارے بولو بھائی کامیاب ہے؟ ایٹا روم چھے نا, ایٹا رومت پورا سونا بھرال چھے, کامیاب ہے؟ ارے بولو بھائی کامیاب ہے؟ کامیاب نہیں ہے. سونا چھے کامیاب نہیں چیز تھی, چاندی چھے کامیاب نہیں چیز, زمین چھے کامیاب نہیں چیز. اور قربان جاؤ پوری دنیا کی دولت تیرے پاس ہے, تو کامیاب نہیں ہے. پھر کامیاب ہے کون؟ کامیابی تو اسی کو کہتے ہیں. نہیں, اللہ کی سنو, اللہ سے پوچھو کہ میرے رب پھر کامیابی کیا ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. میرا اللہ کہتا ہے کامیاب وہی ہو گیا جو جہنم کے آگ سے بچ گیا, جنت کے اندر میں داخل ہو گیا, وہ کامیاب ہو گیا. انشاءاللہ جنت میں جانے والا عمل یہ مدرسے کے لیے الحمدللہ. سنو, مدرسہ بنا کر بن جاؤ گے, مسجد بنا کر مر جاؤ گے, گھر والا یاد کرے یا نہ کرے, انشاءاللہ میرا اللہ قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. مجھے 5 آدمی اس مجمع میں چاہیے انشاءاللہ, اپنے والدین کی سال و ثواب کی نیت سے, اپنے مرحومین مرحومات کی سال و ثواب کی نیت سے ماشاءاللہ اس مجمع کے اندر میں 5 آدمی جلدی سے تیار ہو جائیے انشاءاللہ. دیکھیے ہم 5000 مانگیں گے, ہم زیادہ نہیں مانگیں گے آپ سے, 5000 مانگیں گے. آپ 10,000 بھی دے سکتے ہیں,
20,000 بھی دے سکتے ہیں, 50,000 بھی دے سکتے ہیں, 1 لاکھ بھی دے سکتے ہیں, 5 لاکھ بھی دے دیجیے گا, ہم لے لیں گے, ہم کو دقت نہیں ہے. ابھی رانچی میں ایک جلسہ تھا, چندہ میں کر رہا تھا, 10,000 سے شروع کیا تھا. ایک نوجوان آیا, بولا کہ حضرت 1 لاکھ روپے میرے طرف سے. تو دعائیں کی, تو میں نے کہا کہ بابو بیوی ہے؟ بولا ہاں الحمدللہ شادی شدہ ہے. تو ہم نے کہا تم اکیلے جنت میں جاؤ گے؟ وہ نہیں جائے گی. بولا 1 لاکھ بیوی کے نام سے. تو ہم نے کہا کہ ماشاءاللہ 2 لاکھ ہو گئے. ماں باپ ہے؟ بولا ہاں میرے ماں باپ ہیں. ہم بولے کہ بابو تم جاؤ گے جنت میں, تمہاری بیوی جنت میں جائے گی, ماں باپ نہیں جائے گا؟ بولا 1 لاکھ ماں کے نام سے, 1 لاکھ ابا کے نام سے. اور قربان جاؤ. پھر وہ نوجوان نے کہا کہ حضرت یہ بتائیے مسجد میں کتنا خرچ ہے؟ تو کمیٹی والوں نے کہا کہ 7-8 لاکھ روپے خرچ ہے. نوجوان نے کہا کہ ٹوٹل خرچہ ہم اکیلے دیں. اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے, اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے. اور قرآن میں 82 جگہ اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا. خرچ کرو, خرچ کرو, خرچ کرو. تم خرچ کرتے رہو گے, ہم تمہیں دیتے رہیں گے. اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے. قربان جاؤ مسلمان نوجوانوں. پہلا کوئی نوجوان ماشاءاللہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرو, اپنے نام کو پیش کرو. ہم 5,000 روپے مانگیں گے. 5-10 آدمی کم از کم اس مجمع کے اندر میں تیار ہو جائیے. میں نے پہلے کہا کہ میرا سوال 5,000 ہوگا, آپ بڑھا کر دیجیے, آپ بڑھا کر دے سکتے ہیں انشاءاللہ. ہے کوئی ایسا پہلا سخی, کوئی پردھان ہو, کوئی ممبر ہو, کوئی MLA ہو, کوئی MP ہو, کوئی ماسٹر ہو, کوئی ڈاکٹر ہو, کوئی وکیل ہو, کوئی انجینئر ہو, کوئی پروفیسر ہو, کوئی تاجر ہو, کوئی کسان ہو, کوئی ماں کا لاڈلا بیٹا ہو, انشاءاللہ پہلا نام اس کا پیش ہو جائے گا انشاءاللہ. حضرت ہم اپنے والدین کی سال و ثواب کے لیے سے انشاءاللہ اس مدرسے میں 5,000 روپے دینے کو تیار. اللہ دیکھو 10,000 اینٹ کی ضرورت ہے یہاں مدرسے میں. ایک بات یاد رہیے, یہ مدرسے ہمارے ہیں تو کون بنائے گا؟ ہم بنائیں گے نا. ارے کون بنائے گا بولیے نا بھائی, دیکھیے ارے بولیے کون بنائے گا؟ ہم بنائیں گے نا. مودی بنائے گا؟ نہیں بنائے گا نا. یہ مدرسے ہمارے, ہم بنائیں گے. اور قربان جاؤ مسجد ہماری, ہم بنائیں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ. 10,000 اینٹوں کی ضرورت ہے. اب 50 بچے حافظ قرآن الحمدللہ. اب 50 بچے حافظ قرآن. یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں نا کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پہ اللہ تاج پہنائے گا. کیا پہنائے گا؟ زورے بولو. تاج پہنائے گا. کیا آپ نہیں چاہتے کہ میرے سر پہ بھی تاج ہوتا؟ لیکن مور بیٹا تو حافظ قرآن نیچے. ہاں تو سنو نا, اللہ اکبر کبیر. ایک عمل ہے, بڑا آسان عمل ہے الحمدللہ. اللہ نے دولت دیا, پیسہ دیا, مال دیا, ٹکا دیا ہے, ٹکا دیا ہے. ایک بچے کو حافظ قرآن مدرسے میں بنانا دو. نیت کر لو کہ حضرت ایک بچہ کا خرچہ ہم اٹھائیں گے. وہ بچہ حافظ قرآن بنے گا, میرا پیسہ کھا کر بنے گا انشاءاللہ. میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے. وہی حافظ قرآن آپ کے ہاتھوں کو پکڑے گا, جنت کے اندر میں داخل کر دے گا. سبحان اللہ بولے تھا ماشاءاللہ. کوئی جلدی تیار ہو جائیے تو انشاءاللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں پہلا کوئی خوش نصیب نوجوان تیار ہو جائے اس مجمع کے اندر میں. کوئی بزرگ ہو, ہماری ماں بہنیں بھی اپنا نام پیش کر سکتی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. پہلا نام مجھے تلا ہے, دیکھیں کہ نوجوان ماشاءاللہ یہ دیکھیے تیار ہوا ہے. کیا کہنے بھائی, کیا جذبہ ہے. دیکھو اللہ جس کو توفیق دے گا وہ ٹھیک کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اللہ جس کو توفیق دے دے ماشاءاللہ الحمدللہ. آجا بھائی آجا. اب آنے والے کو راستہ دو باؤ, آنے والے کو راستہ. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب, ہاں 3 حافظوں کا ڈاکٹر نذیر احمد صاحب. دیکھ لو, دیکھو یہ ڈاکٹر نذیر صاحب قربان جائیے. আমি ওনার জন্য 10টা দোয়া করব. কত দোয়া করব? আরে বলো ভাই. আর এখানে যেটা দোয়া হবে কবুল হবে মকবুল হবে আমি কোছি না, আল্লাহর কোরআন কোছে. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں گا. اللہ کا وعدہ پکا ہے. ان وعد اللہ حق. میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا وعدہ پکا ہے, میرا وعدہ سچا ہے. ایسی ویسی دعائیں ہوں گی. جلسہ میں حضرت آئے, ایک نوجوان نے بہت خدمت کی تو حضرت نے خوش ہو کر کے کہا کہ بیٹا چلو تم نے میری بہت خدمت کی تو تور نام کی چھو؟
تو नौजवान बोला कि हजरत मोर नाम छे छेदीलाल। बोले छेदीलाल, अच्छा ठीक है, की दुआ ली बोती बोल। तो नौजवान बोला कि कुछ भी दुआ कर दीजिए जो आपको समझ में आ रहा है। तो बोला कि नहीं नहीं, ये बताओ औलाद है तुमको, बच्चा उच्चा है? बोला कि नहीं नहीं है। बोला जाओ, अल्लाह तुमको औलाद अता फरमाएगा, जाओ। जलसा खत्म, हजरत चले गए। एक साल गुजरा, फिर दूसरे साल जलसा हुआ, हजरत फिर तशरीफ लाए। वो नौजवान फिर आया, सलाम किया। हजरत ने पूछा कि कुछ हुआ? बोला कुछ नहीं हुआ। बोला नहीं हुआ, अच्छा ठीक है, हम तहज्जुद में दुआ करेंगे, अल्लाह अगले साल तक चाहे बेटा देगा चाहे बेटी देगा, औलाद हो जाएगी। और दूसरे साल का जलसा खत्म, तीसरे साल हजरत फिर आए। वो नौजवान फिर सामने आया और कुर्बान जाओ आके सलाम किया। आते ही हजरत ने पूछा कि बेटा बोलो, बेटी हुई ना बेटा हुआ? बोला कुछ नहीं भैया। बोला कुछ नहीं भैया। हजरत ने करीब बोला कि देखो मैं जिसके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह उस दुआ को कबूल कर लेता है, तुम्हारे हक में दुआ कबूल काहे नहीं हो रही है, कहीं कुछ गड़बड़ है? तो हजरत ने पूछा कि रे बिहा करिया ही? बोले नहीं बिहा नहीं भैया। बोला दुआ बचा। डॉक्टर नज़ीर साहब दामद बरकातहू अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने 3 बच्चों का खर्च उठाया, 3 बच्चों का खर्च उठाया। जरा सारा मजमा दोनों हाथों को उठाकर एक मर्तबा नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मते कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह हमारे डॉक्टर नज़ीर साहब की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान और अमल में, या अल्लाह खेत खलियान में, दाने दाने में, या अल्लाह इनके ओहदे में इज्जत में बरकत अता फरमा। या अल्लाह इनके वालिदैन को कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह 3 जन हो गए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 ईंट भी दे सकते हैं, बस 2 आदमी और जल्दी से तैयार हो जाइए इंशाअल्लाह। इसी तरीके मैंने कहा ना कि मैं 5000 एक बच्चे का खर्च मांगूंगा आपसे, तो कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह आप बढ़ा कर देंगे। देखिए देने वाले ये सब अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह जिसको इशारा कर देगा, अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा, ठीक इंशाअल्लाह वो खड़ा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे नज़ीर साहब का साथी कोई दोस्त बन जाए कि हजरत जहां नज़ीर साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना नाम पेश किया है, वहीं पर पीछे हम भी खड़े हैं। खड़े हो जाइए बाबू, खड़े हो जाइए। 5 बच्चा 5000 रुपए मास्टर सरफराज। मास्टर सरफराज साहब क्या कहने भाई, हा मास्टर सरफराज साहब दूसरे नंबर पे अपना नाम पेश किया। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, अल्लाह इनके ओहदे में, इज्जत में, घर में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह मास्टर सरफराज साहब के माँ बाप को कर बढ़कर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। 2 जन है लो माशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया। तीसरे नंबर पे कोई सखी इंशाअल्लाह, कोई मास्टर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, अपने वालिदैन की सालो सवाब की नियत से माँ के नाम पर, बाप के नाम पर, दादा दादी के नाम पर मदरसा बना दो और कुर्बान जाओ मुसलमानों, मर जाओगे अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। नेकी कभी ज़ाय नहीं होती, नेकी कभी ज़ाय नहीं होती। पैसा का काम है खर्च होना, खर्च हो जाएगा। पैसा का काम है खर्च होना, खर्च हो जाएगा। लेकिन बड़ा मुकद्दस है वो पैसा, बड़ा प्यारा है वो पैसा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए, और कुर्बान जाओ जो अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए। तीसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, कई हजार लोग बैठे हैं। अच्छा हमारी माँ बहनों को पिंडाल में छोटे छोटे बच्चों को भेज दे। मेरी माँ बहनों जैतेला पैसा नहीं ओसियाई, सबला दीबो और सबला जेवरो खोले दिए दीबो, जेवर नहीं देगी। मेरी माँ बहनों सुनो, मौत आएगी, मर जाओगी, घर वाला जेवर खोल करके अलमारी में रख देगा। आज मौका है, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। तुम उसकी बेटी हो, दिल खोल कर इस मदरसे में ताउन करो। अल्लाह तेरे बेटे को भी हाफिज कुरान बनाए, अल्लाह तेरी बेटियों को भी आलिमा बनाए। तीसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान कोई तैयार, ए देखिए मेरा भाई माशाअल्लाह, ए देखिए अनवर भाई, अनवर भाई, हाँ अनवर भाई, है अल्लाह 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 अल्लाह। अनवर भाई माशाअल्लाह, एक शेर सुना दें अनवर भाई के लिए। अरे बोलो भाई वो सुना दें। रहमत 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 के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं
رہتے ہیں دو عالم کے سرکار مدینے میں، رہتے ہیں دو عالم کے سرکار مدینے میں، سرکار مدینے میں۔ ممکن ہے گنہگاروں تقدیر بدل جائے، تقدیر بدل جائے۔ چوتھا پانچواں نوجوان آ گیا نہیں؟ اچھا موڑی ہلا ہے، ماشاء اللہ، بیٹھ جاؤ جلدی بیٹھ جاؤ۔ اچھا کھڑا ہونا خطرہ ہے۔ یہ ہمارے انوار بھائی ماشاءاللہ چوتھے نمبر پہ اپنا نام پیش کیا۔ اللہ انہاں دانتا قبول کرنو، یا اللہ ان کی عمر میں صحت میں زندگی میں ایمان و عمل میں کھیتو کھلیان اللہ برکت دے۔ اللہ ان کے والدین کو کربر کربر جنت الفردوس مالا سلام مقام عطا فرما دے۔ پانچویں نمبر پہ میرا ایک نوجوان اور کوئی تیار ہو جائے۔ عاشق بھائی لے لو، یہ دیکھو یہ عاشق بابو چلے آئے، کیا کرے؟ ہاں 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 ہاں، نعرے تکبیر، ارے جوڑے بولو بھائی، نعرے تکبیر، ماشاءاللہ۔ وہ شعر سنا دو میں۔ رہتے ہیں دو عالم کے سرکار مدینے میں، ممکن ہے گنہگاروں تقدیر بدل جائے، تقدیر بدل جائے۔ ممکن ہے گنہگاروں، ممکن ہے گنہگاروں تقدیر بدل جائے۔ جا کر تو ذرا دیکھو ایک بار مدینے میں، جا کر تو ذرا دیکھو ایک بار مدینے میں۔ یا اللہ، یہ عاشق رسول جناب عاشق صاحب نے 5000 روپے ایک بچے کا خرچ اٹھایا۔ اللہ انہوں دانتا قبول کرنو، یا اللہ ان کی عمر میں صحت میں زندگی میں گھر میں، یا اللہ دانے دانے میں برکت دے۔ اللہ ان کے والدین کو کربر کربر جنت الفردوس مالا سلام مقام عطا فرما دے۔ آمین بولے الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اللہ نے زمین کو 3 دن میں پیدا کیا، آسمان کو 3 دن میں پیدا کیا، 3 3 6 ہوئے۔ اللہ زمین کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا۔ چھٹے نمبر پہ کوئی نوجوان انشاءاللہ اپنے ماں کے نام پر کھڑے ہو جاؤ کہ انشاءاللہ حضرت میری ماں تو نہیں رہی اور قربان جاؤ باپ نہیں رہا، انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ کے نام پر۔ نوجوانوں 5000 روپے 10,000 20,000 ماں باپ کی محبت کے آگے کیا ہے؟ قربان جاؤ، کچھ نہیں، کچھ نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ماں کا جو مقام ہے، باپ کا جو مقام ہے، سنو ابھی علماء دینات پور ایک گروپ ہے، اس میں مجھے علماء کرام جڑے ہوئے ہیں، تو ابھی ایک میسج پڑھ رہا تھا کہ وی آئی پی کوٹا اس بار 2026 میں جو حج کرنے جائیں گے اس کا خرچ 6,75,000 روپے، 28 دن کا ٹور ہے، لیکن خرچہ ہوگا 6.25 لاکھ روپے۔ کتنا خرچہ ہوگا؟ ارے زور سے بولو بھائی، 6.25 لاکھ روپے۔ تو ہم نے سوچا یا اللہ یہ حج جو کریں گے اس کی کوئی گارنٹی تو ہے کہ نہیں، کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ بھائی حج کریں گے، کوئی آدمی حج کرتا ہے، کوئی گارنٹی ہے کہ قبول ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو بھائی، قبول ہے کہ نہیں ہے؟ قبول کرنا اللہ کا کام نہ ہے، لیکن ہم گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اب پتہ نہیں اللہ قبول کرے نہ کرے، لیکن اللہ قبول کرتا ہے، قربان جاؤ۔ لیکن سنو، ایک حج ایسا ہے جس کی وارنٹی بھی ہے، جس کی فل گارنٹی بھی ہے کہ قبول ہے۔ وہ کون سا حج ہے؟ نوجوانوں سونا، وہ کون سا حج ہے؟ آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا، جو بیٹا جو بیٹی اپنے بوڑھے ماں کے چہرے کو، باپ کے چہرے کو صرف صبح دیکھ لے، اللہ اس اولاد کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سوچو تو صحیح۔ اور قربان جاؤ، وہ ماں کڑاکے کی ٹھنڈ ہے، 2 سال کا بچہ بستر میں پیشاب کر دیا، ماں بستر بدل دی، پھر بچہ کچھ دیر بعد پیشاب کیا، ماں بستر بدل دی، تیسرے بار چوتھے بار بچہ پیشاب کیا، اب بستر نہیں ہے، اور قربان جاؤ ماں پریشان ہو گئی کہ مور بیٹا منہ تو ستبے، مور بیٹا پیشابو ستبے، اور قربان جاؤ بستر نہیں ہے۔ سنو نوجوان، ماں خود پیشاب میں سوتی ہے، اپنے بیٹے کو سینے پہ سلاتی ہے، اسے دنیا ماں کہتی ہے۔ چلچلاتی دھوپ میں باپ محنت کرتا ہے
اور قربان جاؤ پسینہ بہاتا ہے کہ میرا چھوٹا بڑے بیٹا گھر میں ہے، اور قربان جاؤ اس کے دودھ کا انتظام کرنا ہے. وہ کون ہے؟ وہ باپ ہے. آج اس ماں باپ کے نام پر 5,000 روپے بہت بڑی رقم لگ رہی ہے. ارے جلدی کھڑا ہو بھائی، ماشاءاللہ 6 جن ہوئے گئے. 7ویں نمبر پہ جہنم کے 7 دروازے ہیں. 7ویں نمبر پہ ایک نوجوان کوئی کیا کہتے کھڑے ہو جا کہ حضرت انشاءاللہ 1,000 اینٹ ہو چاہے 5,000 روپے انشاءاللہ. 7ویں نمبر پہ اپنے ماں باپ دادا دادی نانا نانی کے سال و ثواب کے لیے سے جلدی کھڑے ہو جائے انشاءاللہ، اور آپ کے لیے اس مجلس کے اندر میں دعا مانگ دی جائے گی ماشاءاللہ الحمدللہ. ہے کوئی 7ویں نمبر پہ؟ ہے نوجوان آیا. واہ بھائی واہ. ہے. اچھا مجمع میں سے آفاق بھائی اے بابو ایک گاڑی اینٹا نہیں کیا دے رہے ہیں؟ آفاق علم. اللہ ان کے دینے کو قبول فرما، ان کی عمر میں صحت میں زندگی میں اللہ کمائی برکت دے. اللہ ان کے ماں باپ کو کر بڑھ کر جنت الفردوس میں اللہ صلی اللہ مقام عطا فرما دے. آمین بولا الحمدللہ. 7 جن ہوئے گلو جنت راٹا دروازہ. 8ویں نمبر پہ کوئی نوجوان دیکھو کیش ہے کیش دے دو، کیش نہیں ہے نو پرابلم. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فون پے ہے فون پے کرے دو. فون پے نہیں ہے कोनो پرابلم نہیں. گوگل پے ہے گوگل پے کر دو. گوگل پے نہیں ہے تب ٹینشن ہے، پھر بھی ٹینشن نہیں ہے. نام لکھا دیے کل اللہ والے حضرت اللہ وانا قاری عقیل صاحب دامت برکاتہم کے حوالے کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ اس کا جزا آپ کو یہاں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. 8ویں نمبر پہ ہے نوجوان کھڑا ہوا ہے. آنے دے دو، ادھر دے دو راستہ آنے دو. یہاں نہیں آئے گا، یہاں نہیں آئے گا. اچھا انشاءاللہ 8ویں نمبر پہ جلدی تیار ہو جاؤ، جلدی کرو بھائی ماشاءاللہ. 8ویں نمبر پہ ایک آدمی اور 8ویں نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ. بڑا خوش نصیب نوجوان ہوگا جو اپنے والدین کے نام پر ایصال و ثواب کی نیت سے الحمدللہ کار خیر کا کام اس دنیا میں کر لے. اور قربان جاؤ میری ماں بہنوں، آپ بھی اپنا نام پیش کر سکتی ہیں. 5,000 ٹکا कोनो بورو رقم نہیں چھے. ہماری ماں بہنیں زیور بناتی ہے، زیور ہے. کہاں ابوذر صاحب کہاں ہیں؟ اے ماشاءاللہ ابوذر صاحب الحمدللہ 8ویں نمبر پہ انہوں نے اپنا نام پیش کیا. اللہ انعام دانتا قبول کرے نو. اللہ ان کی عمر میں صحت میں اللہ گھر میں برکت دے. اللہ ان کے ماں باپ کو جنت میں اللہ صلی اللہ مقام عطا فرما دے. 2 آدمی جلدی تیار ہو جاؤ ماشاءاللہ. اللہ نے آج کو چنا ہے انشاءاللہ. 2 آدمی جلدی تیار ہوئیے بھائی. 1,000 اینٹ دینے والے بھی تیار ہو جائے الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہے کوئی سخی؟ کوئی سخی ہے؟ کوئی نوجوان ہے؟ کوئی بزنس مین؟ کوئی تاجر؟ کوئی کسان؟ قربان جاؤ. ہے کوئی؟ اتنا بڑا مجمع ہے، ایک سے ایک زمیندار. آپ اچھا دیکھیے گا اس مجمع میں ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ وہ اکیلے چاہے تو یہ مدرسے میں جتنا کام ہو وہ اکیلے کر دے. چندہ کرنے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. بھائی ہم اپنی بلڈنگ اکیلے بنا لیتے ہیں، مدرسے کا یہ روم نہیں بنا سکتے. نیت ہونی چاہیے، ارادہ تو ہونا چاہیے نا کہ انشاءاللہ ہم بنائیں گے. دنیا میں اللہ کے رسول کا گھر بنا دو، اللہ تیرا گھر جنت میں بنا دے. 2 آدمی جلدی تیار ہوئیے ماشاءاللہ. اپنا نام پیش کرو. کوئی نوجوان جلدی کرو بھائی ماشاءاللہ الحمدللہ. 2 آدمی جلدی تیار ہو جائے. دیکھو بہت بڑا تعاون ہے. مجمع میں سے کوئی نوجوان ذرا ہاتھ کھڑا ہو کر نعرہ لگا دو. مجمع میں سے کوئی نوجوان ہے؟